نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر قرار دیا گیا۔ اس پورے معجزہ معراج کو، پورے واقعہ معراج کو قرآن مجید میں سیر سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس قرآن مجید میں معجزہ معراج شریف کو دو مقامات پر اجمالاً ذکر کیا گیا۔ پہلا مقام ہے سورہ بنی اسرائیل، دوسرا مقام ہے سورہ النجم۔ ان دونوں مقامات پر، ان دونوں صورتوں میں معجزہ معراج شریف، سیر معراج شریف کا اجمالاً ذکر آیا ہے۔ اور اس سورہ بنی اسرائیل کا ایک نام جو ہے وہ سورہ اسراء بھی ہے، اور اس سورت کا تیسرا نام ہے سورہ سبحان۔ جس آیت کریمہ میں سیر معراج کا ذکر کیا گیا، اس آیت کریمہ کے کچھ تفسیری نکات آج کے درس میں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ ایک بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید میں اس کے لیے معراج کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اس سیر کے لیے معراج کا لفظ جو ہے وہ حدیث شریف میں استعمال ہوا ہے، اور اس پوری سیر کو معجزہ معراج ہم بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کی روشنی میں اس پورے معجزہ کو ہم معجزہ معراج سے تعبیر کرتے ہیں، سیر معراج سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کے لیے اللہ کریم نے سیر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے براہ راست قرآن مجید کی اس آیت سے استفادہ کرتے ہوئے کچھ باتیں ہم سمجھتے ہیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ لفظ سبحان کا معنی ہے پاک، ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی سے پاک۔ الذی اسری بعبدہ، بے عیب ہے وہ ذات، ہر نقص سے پاک ہے وہ ذات۔ کون سی ذات؟ فرمایا الذی اسری بعبدہ۔ اسرا کا معنی ہے رات کو سیر کرانا، اسرا یسری اسراءً۔ پاک ہے ہر عیب، ہر نقص سے وہ ذات جس نے سیر کرائی بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، ہم نے بڑی برکت رکھی ہے اس مسجد اقصی کے ارد گرد، آس پاس ہم نے بڑی برکت رکھی ہے۔ لنریہ من آیاتنا، سیر اس لیے کرائی گئی تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ لنریہ، تاکہ دکھائیں ہم، من آیاتنا، اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے محبوب کو دکھانے کے لیے ہم نے اپنے محبوب کو سیر کرائی، اور سیر کرائی ہے رات کے وقت۔ یہاں ایک نقطہ بڑا ہی قابل توجہ ہے کہ اسرا کے اندر رات کو سیر کرانے کا معنی پایا جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہے رات کو سیر کرائی، لیکن بعد میں دوبارہ لیل کا لفظ اسی آیت کے اندر پھر آیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ اب بعد میں جو رات کا لفظ لیل کا معنی ہے رات، یہ دوبارہ اس لیے آیا ہے کہ اس لفظ لیل کے اوپر تنوین ہے، دو زبریں جو ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ساری رات ہی سیر ہوتی رہی، تنوین استعمال کی تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ انتہائی مختصر ترین وقت میں ساری سیر مکمل ہو گئی، اس لیے بعد میں
لیل کا لفظ بھی استعمال کیا، اس پہ تنوین بھی لائی گئی۔ اب اس آیت کریمہ میں ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا کہ معراج سیر اس لیے کرائی گئی تاکہ اللہ کریم فرماتا ہے ہم اپنے معبود کو اپنی نشانیاں دکھائیں قدرت کی۔ انہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ وہ ذات سننے والی بھی ہے اور دیکھنے والی بھی ہے۔ یہ آیت مقدسہ اسے آئے اسراء بھی کہتے ہیں۔ اس پورا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیری نکات جو سمجھنا بہت ضروری ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ معراج شریف کے حوالے سے عمومی طور پر جتنے بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں یا جتنے بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ انسان ہو کر رات کے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کیسے حضور گئے اور پھر وہاں سے ہو کے بھی آ گئے، جو کہ 1.25 مہینے کے قریب پیدل کا سفر اس زمانے میں ہوتا تھا، تو یہ رات کے مختصر وقت میں کیسے ساری مسافت طے ہو گئی۔ اور پھر احادیث کے اندر، احادیث صحیحہ مشہورہ کے اندر مسجد اقصی سے آسمانوں پر جانے کا ذکر احادیث سے ملتا ہے، اور وہ تمام احادیث حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، جن میں حضور کے سیر معراج کے اس حصے کا ذکر ہے جس کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے۔ لہذا اس سیر کو عمومی طور پر 2 حصوں پر آپ سمجھیں کہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک زمینی سیر ہے، ایک سماوی سیر ہے۔ اس سیر کا ایک حصہ وہ ہے جو زمین پہ سیر کرائی گئی، اور ایک سیر کا ایک حصہ وہ ہے جو سماوی ہے جس میں آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ تو اس کی تفصیلات جو ہیں وہ احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اور ایک اعتراض یہ جو میں نے عرض کیا کہ انسان ہو کر کیسے آسمانوں پہ گئے اور پھر آسمانوں سے آئے کیسے، پھر عمومی طور پر ایک اعتراض اور اٹھایا جاتا ہے، اور آپ سنتے بھی ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معراج کا واقعہ جو ہے، یہ سیر معراج یہ خواب کا واقعہ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور کے جسم اطہر کو سیر نہیں کرائی گئی، معراج نہیں کرائی گئی، یہ تو حضور کی روحانی سیر ہے، روحانی طور پہ سیر کرائی گئی۔ یہ تمام اعتراضات اور تمام سوالات جو اٹھائے جاتے ہیں عمومی طور پر، اس کا میں نے نہایت اختصار کے ساتھ ذکر کر دیا۔ اب جتنے بھی اعتراضات اور جتنے بھی سوالات وارد کیے جاتے ہیں موضوع معراج اور سیر معراج پر، ان سب کا جواب رب کریم نے اس آیے اسراء کے پہلے لفظ کے اندر ان تمام سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ ان تمام اعتراضات کا جواب بے نیاز رب نے اس آیت مقدسہ کے پہلے لفظ سبحان میں دے دیا، اور وہ کیا ہے؟ بڑی توجہ سے سنیے کہ حضور نے معراج پر جانے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس پوری آیت کو بار بار پڑھو اور ہر مرتبہ آپ کا دل جو ہے گواہی دے گا کہ اس پوری آیت کے اندر معراج پر جانے کا حضور کا دعویٰ تو ہے ہی نہیں، دعویٰ تو رب کریم کا ہے۔ سیر کرانے کا دعویٰ کس نے کیا ہے؟ رب کریم۔ اللہ کریم نے دعویٰ کیا ہے کہ پاک ہے ہر عیب ہر نقص سے وہ ذات اسرا بعبدہ جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ اب انسان ہو کر نہ جا سکے، انسان ہو کر نہ جا سکے، یہ عیب ہے، یہ نقص ہے۔ تو بے نیاز رب نے فرمایا کہ میری ذات تو ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے، میں راتوں رات لے گیا ہوں، لہذا جو حضور کے جانے پر یہ اعتراضات وارد کر رہا ہے وہ حضور پہ اعتراض نہیں کر رہا، وہ اللہ کی قدرت پر اعتراض کر رہا ہے
کیونکہ لے جانے والا رب کریم ہے، اور وہ رب فرما رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کو راتوں رات لے گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور پر اعتراض تو تب ہوتا جب حضور کا دعویٰ ہوتا، دعویٰ حضور کا نہیں ہے، دعویٰ لے جانے والے رب کریم کا ہے کہ میں لے گیا ہوں۔ اب کو رب لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا؟ قرآن نے جواب دے دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہر عیب ہر نقص سے وہ ذات پاک ہے جو راتوں رات اپنے بندہ خاص کو معراج پہ لے گئی، جس نے سیر کرائی۔ تو لے جانے والا رب کریم ہے، لہذا حضور کی ذات اقدس پر اور عظمت پر اعتراض نہیں کر رہا۔ جو بھی یہ بات کرے گا وہ اللہ کی قدرت پر اعتراض کرے گا، کیونکہ لے جانے کا دعویٰ تو رب کریم نے فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں عبد کا لفظ استعمال کیا، اسرا بعبدہ، اسرا برسول ہی نہیں فرمایا کہ اپنے رسول کو معراج کرائی، اسرا بنبی ہی نہیں فرمایا، اس لیے کہ اگر یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوتے تو لوگوں نے بہانہ بنانا تھا، نہیں یہ حضور کی صفت نبوت کو معراج کرائی گئی، یہ حضور کی شان رسالت کو معراج کرائی گئی۔ بے نیاز رب نے لفظ ہی وہ استعمال کیا کہ تمام اعتراضات کا دروازہ بند ہو گیا، کیونکہ قرآن میں جہاں بھی عبد کا لفظ آیا ہے اس سے روح اور جسم کا مجموعہ مراد ہے۔ عبد کہتے ہیں روح اور جسم کے مجموعے کو، یعنی میرے نبی کریم علیہ السلام کا جسد اقدس بھی، جس میں اثر بھی معراج پہ گیا، حضور کی روح مبارک بھی معراج پہ گئی۔ تو یہ سیر معراج جو ہے یہ روح مع الجسد ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جسد اقدس بھی معراج پہ تشریف لے گیا، حضور کی روح مبارک بھی معراج پہ لے گیا۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ خواب کا واقعہ ہوتا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواب میں سیر کرائیے، تو یہ بات عقل نے مانتی اس لیے نہیں مانتی کہ یہاں اگر اس محفل میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر کھڑا ہو کے کہے کہ میں راتوں رات لندن کی سیر کر کے آیا ہوں، تو ہر آدمی چونک جائے گا کہ یہ بچہ کیسے راتوں رات انگلینڈ سے ہو آیا۔ اگر وہ آپ پوچھیں کہ آپ رات کیسے سیر کر کے آئے، وہ کہے گا نہیں خواب میں گیا تھا، وہ کہے میں، تو کوئی انکار کرے گا؟ کیوں؟ خواب میں جانا ممکن ہے۔ اسی طرح کوئی نمازی جس نے عشاء کی نماز یہاں پڑھی ہو اور فجر کی نماز میں وہ سید صاحب سے کہے کہ شاہ جی قبلہ میں رات مدینہ شریف سے ہو کے آیا، وہ کہیں گے بھئی عشاء تو نے بھلے آدمی ہمارے ساتھ پڑھی، فجر ہمارے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو کیسے مدینہ شریف سے آیا رات کو؟ وہ کہے گا میں خواب میں گیا تھا۔ تو کوئی انکار کرے گا؟ کیونکہ خواب میں جانا ممکن ہے۔ اب اگر یہ ہوتا خواب کا واقعہ، جیسے کچھ لوگ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ نہیں خواب میں معراج ہوئی ہے، خواب میں حضور آسمانوں پہ گئے، اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو قریش مکہ اس کا کبھی انکار نہ کرتے، کیونکہ خواب میں جانا تو ممکن ہوا کرتا ہے۔ قریش مکہ کا، کفار مکہ کا حضور کے سیر معراج کا انکار کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قریش مکہ، کفار مکہ کو یہ معلوم ہوا کہ حضور خواب میں نہیں گئے، حضور روح مع الجسد گئے ہیں، جبھی تو انہوں نے حضور کے جانے کا انکار کیا۔ لہذا قریش مکہ کا انکار کرنا، کفار مکہ کا انکار کرنا سیر معراج کا، یہ حضور کے معراج جسمانی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ خواب کا تو واقعہ نہیں، خواب میں تو جانا ممکن ہے، لہذا حضور خواب میں نہیں گئے۔ اور دوسری بات جو میں نے جہاں سے شروع کی تھی اس کو ذہن میں رکھیں، لے جانے والا کون ہے؟ اور لے گیا اپنے محبوب کو۔ تو پھر یہ ذہن میں رکھنا، اگر ذہن کے اندر کوئی خدش پیدا ہو گئی، کوئی شک و شبہ پیدا ہو گیا، تو پھر حضور کے بارے میں نہیں ہوگا، وہ تو خدا کی قدرت پہ اعتراض کر رہے ہو، کیونکہ لے جانے والا تو رب کریم ہے نا۔
تو رب کریم فرماتا ہے میں راتوں رات لے گیا ہوں. وہ ذات پاک ہے جو راتوں رات لے گئی اپنے بندہ خاص کو. وہ ہر عیب نفس سے ذات پاک ہے جو راتوں رات لے گئی ہے. لہذا معراج جسمانی تھا. حضور روح مع الجسد معراج پہ تشریف لے گئے تھے. اور حضور کی شانوں میں سے ایک محتمم بشان معجزہ ہے شان معراج، سیر معراج، معجزہ معراج اور واقع معراج. ہر سال رجب شریف کے مہینے میں اس سیر معراج کا، اس معجزہ معراج کا، اس واقع معراج کا ذکر تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہماری آنے والے نسلوں کو علم ہو کہ حضور کی یہ سیر معراج، یہ شان معراج، یہ معجزہ معراج، اس کی حقیقت کیا ہے کہ بے نیاز رب نے قرآن میں اسے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اجمالاً ذکر فرمایا اور سورہ نجم میں بھی اسے بیان فرمایا. اب اس کے بعد احادیث مشہورہ اور احادیث صحیحہ سے جو بات ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے حضور فرماتے ہیں جب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک مجھے لے جایا گیا، حضور فرماتے ہیں ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا. اور معراج کا معنی یہ ہے نیچے سے اوپر کی طرف جانا. معراج کا معنی کیا ہے؟ نیچے سے اوپر کی طرف جانا. تو حدیث شریف میں یہ لفظ ہے ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا. اس لیے اسے کہتے ہیں معراج کہ اس رات حضور زمین سے آسمان کی طرف تشریف لے گئے. پہلے آسمان پہ حضور کو لے جایا گیا، پھر دوسرے پہ علی ھذا القیاس ساتوں آسمانوں کی حضور کو سیر کرائی گئی. اور ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا کے مقام پر حضور کو لے جایا گیا، جس کا ذکر سورہ النجم میں آیا. یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر مقام ہے. وہاں حضور تشریف لے گئے اور سدرہ سے اوپر میرے آقا، جہاں تک میرے رب کریم نے چاہا وہاں تک ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو لے جایا. لہذا اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ حضور کیسے گئے، اس کا جواب تو مکمل آیت میں آ گیا، وہ میں نے تفصیل سے عرض کر دیا. کہاں تک گئے یہ بھی سوال غلط ہے، اس لیے کہ لے جانے والا رب ہے. جہاں تک اس نے چاہا وہ لے گیا، بس بات ختم. جب بھی یہ بحث چلے تو کہو بھائی اس بحث میں الجھو نہ، لے جانے والا رب تھا، جہاں تک اس نے چاہا وہ اپنے محبوب کو لے گیا. جہاں تک اس نے چاہا وہ اپنے محبوب کو لے گیا. باقی رہ گئی یہ بات کہ حدیث کے اندر جو کچھ ہمیں ملتا ہے اس کی روشنی میں یہ پوری کی پوری سیر، یہ پورے کے پورا معجزہ معراج، یہ واقع معراج، یہ 3 حصوں میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کو مکمل کرایا تھا. 3 حصوں میں سیر کرائی گئی. پہلا حصہ ہے حضور کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور کا جانا، اور دوسرا مرحلہ ہے سدرۃ المنتہا سے اوپر 7ویں آسمان تک حضور کا جانا. 2 مرحلے ہو گئے. اور تیسرا مرحلہ ہے ما فوق السدرہ، یعنی سدرۃ المنتہا سے اوپر جہاں تک رب کریم نے چاہا وہاں تک وہ اپنے محبوب کو لے گیا. یہاں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی محبوب الہی علیہ رحمہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، آپ بھی بڑی توجہ سے سنیے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو سیر ہے نبی کریم علیہ السلام کی سیر معراج، معجزہ معراج، واقع معراج، فرماتے ہیں حضور کا مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا یہ اسراء ہے، اسراء. اور حضور کا مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک جانا یہ معراج ہے میرے آقا کی. اور سدرہ سے اوپر حضور کا جانا یہ اعراج ہے. اسراء میرے آقا کا ایک مرحلہ اسراء کہلاتا ہے، ایک مرحلہ معراج کہلاتا ہے، ایک مرحلہ اعراج کہلاتا ہے. 3 مراحل پر مشتمل ہے پوری سیر.
اور اس میں حکمت کیا تھی کہ 3 مرحلوں میں یہ سیر کیوں مکمل کرائی گئی؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی شانوں میں سے 3 پہلوؤں کو معراج کی رات اللہ رب العزت نے کمال کے آخری درجے تک پہنچایا تھا۔ ان میں سے ایک میرے آقا کی ان گنت شانوں میں سے ایک شان ہے شان بشریت، اور حضور کی ان گنت شانوں میں سے ایک شان ہے شان نورانیت و ملکیت۔ تیسری شان ہے میرے آقا کی شان حقیقت و مظہریت۔ یہ 3 شانیں ہیں میرے آقا کریم۔ شب معراج رب کریم نے میرے نبی کریم علیہ السلام کی شان بشریت کی معراج کمال کے آخری درجے تک پہنچائی میرے آقا کی، اور شان نورانیت و ملکیت کی معراج کو بھی کمال کے آخری درجے تک پہنچایا، اور اسی طرح حضور کی شان حقیقت اور شان مظہریت کو بھی بے نیاز رب نے کمال کے آخری درجے تک پہنچایا۔ یہ پوری سیر معراج 3 مراحل پر، اس طرح سے پوری بات سمجھنا آسان ہوگا۔ ایک ہے شان بشریت کی معراج، ایک ہے شان نورانیت و ملکیت کی معراج، تیسری شان شان حقیقت اور شان مظہریت اس کی معراج۔ اب ذرا سنیے، کئی لوگ اسی میں الجھتے ہیں، بشریت و نورانیت کے مسائل میں جب الجھتے ہیں تو ہمارا موقف یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بشریت بھی حضور کی شانوں میں سے ایک شان ہے، نورانیت بھی حضور کی شانوں میں سے ایک، نہ حضور کی حقیقت بشریت ہے نہ حضور کی حقیقت نورانیت ہے، یہ تو شانوں میں سے ایک شان ہے۔ باقی رہ گئی کہ حقیقت کی بات، حقیقت کی بات تو وہ حضور کی زبانی سن لیجئے کہ خود میرے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کے بھرے مجمع میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی کریم نے خود ارشاد فرمایا اے ابو بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ آگے کس بات کا رونا رویا جائے؟ اب ہمارے بچے ان باتوں کو سمجھتے نہیں۔ میرے پاس چند نوجوان آئے اور مجھے کہا کہ ہم نے ایک مولانا صاحب کو بلایا ہے، 60,000 روپیہ انہوں نے فیس طے کی ہے، اور مجھے بڑے فخر سے آ کے کہنے لگے کہ ان کا موضوع ہے وہ حقیقت مصطفیٰ بیان کریں گے۔ میں نے کہا آپ نے 60، وہ انہوں نے بڑی فلیکسیں اور تصویریں جناب، اتنا بڑا امامہ باندھا ہوا، بڑا چمکیلا سا جبہ پہنا ہوا، کہا جی یہ ہمارے ان سے ٹائم لیا ہے، 60,000 روپے میں بات طے ہوئی ہے، لفافہ 60,000 کا دیں گے ہم، اور یہ حضور کی حقیقت بیان کریں گے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا حقیقت تو حضور فرماتے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، تو یہ 60,000 روپے والا کیا بیان کرے گا؟ اور بچے ہیں نادان، کہتے ہیں ساری محفل نہ خراب ہو جائے، کدھر اٹھو چلیے۔ میں نے کہا سن لو اس سے حقیقت، اس سے سنو تم حقیقت، مجھے بھی بتانا کیا حقیقت بیان ہے۔ بھئی جن کا کلمہ پڑھے وہ تو فرما رہے ہیں لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، حقیقتاً سوا ربی، دونوں طرح سے لفظ ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لیے شان بشریت کی معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک مکمل ہو گئی، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک شان نورانیت کی معراج مکمل ہو گئی، اور سدرہ سے آگے میرے آقا کی شان حقیقت کی معراج شروع ہو گئی۔ آپ نے علماء سے سنا ہے، نہیں تو آپ سن لیں گے جلسوں میں، جمعے میں شاہ صاحب بیان کریں گے کہ سدرۃ المنتہا پہ جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، حضور میں اس مقام سے آگے نہیں جا سکتا،
جو لینے آیا تھا، جو 70,000 ملائکہ، جبرائیل 70,000 ملائکہ، اسرافیل 70,000 ملائکہ، میکائیل 70,000 ملائکہ اسرائیل لے کے آئے ہیں، حضور کو شب اسرا کا دولہا بنا کر لے کر کے گئے ہیں، لیکن جب سدرہ پہ پہنچے ہیں تو ہاتھ باندھ کے معذرت کر رہے ہیں۔ لینے آئے ہو ساتھ چلو نا، لینے آئے ہو تو ساتھ چلو۔ لیکن جبریل نے تو ہاتھ باندھ کے کیا عرض کیا۔ امام عبد الوہاب شورانی سے پوچھ لیتے ہیں، جنہوں نے الیواقیت والجواہر میں لکھا ہے کہ جبریل کیوں ہاتھ جوڑ رہے ہو، کیوں معذرت کر رہے ہو کہ میں اس مقام سے اوپر نہیں جا سکتا، وجہ کیا ہے؟ تم تو خادمانہ حیثیت سے لینے آئے تھے، یہاں کیوں چھوڑ رہے ہو اور یہاں کیوں رہ رہے ہو؟ تو جبریل نے کیا کہا؟ امام شورانی نے لکھا ہے، لو دنو تو انملتن لترکتو، یا رسول اللہ اگر انگلی کے اس پورے کے برابر بھی میں سدرہ سے اوپر گیا، انوار الہیہ تجلیات ربانیہ مجھے جلا کر راکھ کر دیں گی، میں اوپر جانے کی مجال نہیں رکھتا۔ اوپر کا جہان حقیقت کا جہان تھا، لہذا اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے جبریل کو بھی پتہ نہ چلا کہ حضور کہاں گئے، جبریل کو بھی پتہ نہیں چلا۔ یا رسول جی یہ بیچارہ 60 لفافے والا کیا بیان کرے گا؟ یہاں تو جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، جبریل کو بھی نہیں پتہ چلا حضور کہاں گئے۔ اور شیخ سعدی نے بھی کہا، گر یکسر موئے برتر پرم روغے تجلا بسوزت پرم۔ جبریل کہتے ہیں میں ایک بال کے سرے کے برابر بھی یہاں سے اوپر کی طرف پرواز کرتا ہوں تو میں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میری کیا مجال کی اس مقام سے اوپر جاؤں۔ تو جبریل کو بھی پتہ نہیں چلا حضور کہاں گئے۔ حدیث شریف میں ہے، حضور فرماتے ہیں جب میں سدرہ سے اوپر کی طرف گیا، جبریل تو سدرہ پہ رہ گئے، شان نورانیت کی معراج مسجد اقصی سے شروع ہوئی اور شان نورانیت و ملکیت کی معراج سدرۃ المنتہا پہ تکمیل کے آخری درجے تک پہنچی، اور سدرہ سے پھر آگے میرے آقا کی شان حقیقت کی معراج شروع ہوئی، شان حقیقت کی معراج شروع ہوئی۔ یہاں ایک بڑا پیارا نقطہ ہے کہ عالم بشریت کا سب سے اعلیٰ ترین فرد کون ہوتا ہے؟ پوری بشریت میں، پوری انسانیت میں نبوت سے اوپر کوئی درجہ ہے؟ لہذا پتہ یہ چلا کہ بشریت میں سب سے اعلیٰ ترین فرد نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے۔ جب شان بشریت کی معراج مکمل ہو رہی تھی تو جہان بشریت کے اعلیٰ ترین افراد نبی، رسول، پیغمبر مسجد اقصی میں جمع کیے گئے، اور 1.25 لاکھ انبیاء نے، 313 رسولوں نے صفیں باندھ کر، ہاتھ باندھ کر میرے مصطفیٰ کی اقتداء میں مقتدی بن کر نماز پڑھی، اور میرے آقا کریم نے نبیوں کو نماز پڑھا کر ان کی نبوتوں کی برکتوں کی تکمیل فرما دی۔ بشریت کا اعلیٰ ترین فرد جو ہے، ماشاءاللہ خوش آمدید، بشریت کا اعلیٰ ترین فرد نبی، رسول اور پیغمبر، وہ تو ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، وہ تو ہاتھ باندھ کے آگے کون کھڑے ہیں؟ جو امام الانبیاء ہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کے امام، اسی لیے
میرے امام نے فرمایا نماز اقصا میں تھا یہی سر کہ آیا ہو معنی اول و آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے کیا یہ حدیث میں نہیں ہے؟ میں دکھاتا ہوں حدیث میں ہے۔ معراج کی رات حضرت آدم کو حکم ہوا اے آدم چلو مسجد اقصا، اے نوح چلو مسجد اقصا، اے ابراہیم چلو مسجد اقصا، اے موسیٰ چلو مسجد اقصا، اے عیسیٰ چلو مسجد اقصا۔ انبیاء اپنی قبور مقدسہ سے نکل کر مسجد اقصا میں تشریف لے گئے اور سب مقتدی تھے، مدینے والے آقا مقتدا تھے اور میرے آقا نے انہیں نماز پڑھا کر بشریت کی تکمیل وہ تو شان بشریت کی معراج مکمل ہوگی، شان بشریت کی معراج مکمل ہوگی۔ اور جب سدرہ سے حضور مسجد اقصا سے سدرہ کی طرف عروج فرمایا، ساتوں آسمانوں کو میرے آقا نے عبور کیا، ملائکہ نے آرزو ظاہر کی اے رب کریم تیرے محبوب آ رہے ہیں آسمانوں کی سیر کے لیے، آج شب معراج ہے، لیلۃ الاسراء ہے، لیلۃ المعراج ہے، ہم بھی تیرے محبوب کے جلوہ زیبا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ ملائکہ نے کہا تیاریاں ہو رہی ہیں، وہ شب اسراء کے دولہا بن کے لائے جا رہے ہیں، ہم بھی ان کے دیدار کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر بے نیاز رب نے فرمایا جس نے ملائکہ میں سے فرشتوں میں سے میرے محبوب کا دیدار کرنا ہے، چلو چلو سارے ملائکہ سدرہ پہ جمع ہو جاؤ۔ بشریت کی معراج مکمل کرنی تھی تو عالم بشریت کے اعلیٰ ترین افراد کو جمع کیا مسجد اقصا، اور جب شان نورانیت و ملکیت کی معراج کو کمال کے آخری درجے تک پہنچانا تھا، تمام ملائکہ سدرہ پہ جمع ہو گئے، اور سورہ النجم میں قرآن میں رسول رب نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرہ کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپا۔ وہ کس نے ڈھانپا تھا؟ ارے نادانوں، پڑھو قرآن، پڑھو تفسیریں، وہ ملائکہ تھے جو سدرہ پہ جمع ہو کر میرے مصطفیٰ آ رہے تھے لامکہ کی سیر کے لیے، ملائکہ سدرہ پہ جمع ہو کر استقبال بھی کر رہے ہیں، درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کر رہے ہیں، میرے آقا کا دیدار بھی کر رہے ہیں۔ تو جب شان نورانیت کی معراج تو یہاں مکمل ہو گئی، بشریت کی معراج مسجد اقصا میں مکمل ہو گئی، تو حضور تو جبریل تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا کہ میں تو اوپر جا نہیں سکتا، پھر اوپر کون گیا تھا؟ اس لیے کہ حضور کی حقیقت رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، لے جانے والے رب نے جہاں تک چاہا اپنے محبوب کو لے گیا۔ قرآن گواہی دے رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لے جانے والا بے عیب ہے، ہر نقص ہر عیب سے پاک ہے، وہ لے گیا ہے، تو جہاں تک اس نے چاہا وہ لے گیا۔ تو جبریل کو بھی پتا نہیں چلا کہ حضور کہاں گئے، اور جب سدرہ سے حضور آگے بڑھے نا، اللہ اکبر، میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کے اسماء کے پردے آنا شروع ہو گئے، اسماء الہیہ کے، سدرہ نیچے، ساتوں آسمان نیچے، سدرہ نیچے، میرے آقا اوپر پرواز کر رہے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، وہ بلندیوں پہ پہنچے اپنے کمال کے ساتھ۔ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ جب حضور مسجد اقصا میں 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہیں، 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہیں مسجد اقصا، 313 رسول کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ اوپر جا رہے ہیں،
نبی رسول پیغمبر دیکھ رہے ہیں حضور آسمانوں کی طرف پرواز کر رہے ہیں، ملائکہ سدرہ پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں حضور اس سے بھی اوپر چلے گئے، یہاں تک کسی کی رسائی ممکن ہی نہیں، میرے آقا وہاں تک گئے جہاں تک عالم نور کی بھی رسائی نہیں، میرے مصطفیٰ ادھر پرواز کر رہے ہیں۔ بس ہمیں امام عبد الوہاب شورانی نے الیواقیت والجواہر میں لکھا ہے، حضور فرماتے ہیں جیسے ہی میں سدرہ سے میں نے پرواز کی، میں اوپر کی طرف گیا، اسماء الہیہ کے پردے آنا شروع ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں ایک پردہ آیا ستار، میں اس پردے میں سے گزر گیا، پھر پردہ آیا غفار، میں اس میں سے بھی گزر گیا، پھر پردہ آیا رؤوف، میں اس میں سے بھی گزر گیا، پردہ آیا رحیم، میں اس سے بھی گزر گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں جس اللہ کے صفاتی ناموں کے پردے آنا شروع ہو گئے، میں جس اسم کے پردے میں سے گزرتا تھا اس اسم کی تجلیات میرے اوپر وارد ہوتی تھی، میں اللہ کی صفات سے متصف ہوتا چلا گیا۔ آسان لفظوں میں رب کی وہ صفت میری صفت بنتی جا رہی ہے۔ میں کسی کو شک نہ ہو میں عبارت پڑھ دیتا ہوں، الیواقیت والجواہر کی عبارت ہے، حضور نے فرمایا فلما مر بحضرات الاسماء الالہیۃ صار متخلقا باسمائها وصفاتها، اللہ کے جس اسم کے پردے میں سے گزرتا، جس صفت کے پردے سے گزرتا، تجلیات پڑتی تھی، رب کی صفت میری صفت بنتی جا رہی ہے۔ میں ان صفات سے متصف ہوتا چلا گیا، کیونکہ یہ شان حقیقت کی معراج، اور حقیقت رب کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ جو دوسری بات ہے وہ بڑی توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بشریت کی معراج اس لیے کرائی گئی تاکہ جہان بشریت میرے نبی پاک سے فیض یاب ہو، بشریت نبی کریم سے فیض حاصل کرے۔ اور شان نورانیت کی معراج اس لیے کرائی کہ عالم نورانیت، جہان نورانیت میرے آقا کی نورانیت سے استفادہ کرے، فائدہ اٹھائے۔ یہاں بشریت کو فیض پہنچا رہے ہیں، نورانیت کی معراج ہوئی ہے تو جہان نورانیت فیض یاب ہو رہا ہے، جولیاں بھر رہا ہے۔ بشریت کی معراج کرائی، جہان بشریت جولیاں بھر رہی ہے۔ شان نورانیت کی معراج کرائی، جہان نورانیت جولیاں بھر رہا ہے۔ اور جب شان حقیقت کی معراج ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کی تجلیات میرے آقا اپنے من میں سمیٹنے کے لیے سدرہ سے اوپر تشریف لے گئے، وہاں لینے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں لینے کے لیے جا رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، اور یہاں بشریت کو بھی دے رہے ہیں، نورانیت کو بھی دے رہے ہیں، کیونکہ اس حضور کے ارشاد سے پتہ چل رہا ہے وہاں لینے جا رہے ہیں۔ سارا متخلقا باسمائها وصفاتها، وہ صفاتی اور ذات الہی کا مظہر عطب حضور کی ذات ہے۔ پوری کائنات میں اللہ کی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ حضور نبی کریم کی ذات ہے۔ یہ حضور اللہ کی صفات کا مظہر عطم ہے۔ اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں، رب کی صفتیں، رب کی ساری صفتیں میرے نبی پاک سے ظاہر ہوتی ہیں اور ہوتی رہی۔ کیوں؟ میرے آقا اللہ کی صفات کا مظہر عطم بن کے آئے تھے۔ اللہ کی صفات کبھی نبیوں سے ظاہر ہوتی ہیں، کبھی ولیوں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ شان رب کی ہوتی ہے، کبھی نبیوں سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی ولیوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ شب معراج یہی تو حکمت تھی کہ حضور تشریف لے گئے
اور اللہ کریم کی صفات سے متصف ہو کر میرے آقا عالم نورانیت کو بھی فیض یاب فرماتے ہوئے جا رہے ہیں، عالم بشریت کو بھی فیض یاب فرماتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس جہان کی سیر کرانی تھی، مثلا بشریت کی اگر معراج کرائی تو وہ بشریت کے جہان میں کرائی، کیونکہ بشریت کی معراج بشریت کے جہان میں ہی ممکن تھی، اس لیے شان بشریت کی معراج جہان بشریت میں کرائی گئی، شان نورانیت کی معراج نورانیت کے جہان میں کرائی گئی۔ جب حقیقت جانتے ہی کوئی نہیں تو پھر میرے آقا کی شان حقیقت و مظہریت کی معراج پھر اس جہان میں کرائی گئی جہاں تک کسی کی رسائی نہیں۔ ہم بس اتنا جانتے ہیں جتنا قرآن نے بتایا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ حریم خلوت، حریم وہاں صرف خدا کی ذات تھی یا مصطفیٰ کی ذات تھی؟ اللہ اکبر، دوسرا تو تھا ہی کوئی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، دیدار الہی سے میرے آقا مشرف ہوئے، رب کے جلووں کو بڑی احسن صورت پر دیکھا۔ سورہ النجم میں اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب نے 2 مرتبہ دیکھا، اللہ کو 2 مرتبہ دیکھا، رب کی 2 دفعہ دیدار و زیارت۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، 2 مرتبہ، یہ تو دوسری مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا اور ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ یہ شب معراج کیا گفتگو ہوئی، تمہیں ہمیں ضرورت نہیں اس بات میں پڑھنے کی، کیوں؟ جواب رب نے قرآن میں دے دیا، جواب رب نے قرآن میں دیا۔ کیا جواب دیا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو کلام کرنا تھا معراج کی رات رب نے اپنے محبوب سے کلام کیا۔ تم کیوں اس تلاش میں ہو؟ کیونکہ تنہائی میں باتیں ہونے لگی، تنہائی میں باتیں، انہو هو السمیع البصیر، انہو هو السمیع البصیر، تنہائی میں باتیں ہونے لگی، وہ سننے لگے، یہ سنانے لگے۔ ایسے پردے پہ قربان جاؤں، لاکھ پردوں میں پردہ نہیں، 90,000 حجابات عظمت۔ پڑھیے امام شورانی کو الیواقیت والجواہر میں لکھا، 90,000 حجابات عظمت کو سدرہ سے اوپر بڑھ میرے نبی پاک نے 90,000 حجابات عظمت کو طے کیا، اور بے نیاز رب نے تمام حجابات اٹھا کر اپنے محبوب کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ 90,000 حجابات عظمت، اور جو گفتگو ہونا تھی ہوئی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اب رویت باری تعالیٰ پہ بحث لوگ کریں، ہے جی، کسی نے بڑا خوب کہا معراج شریف کے حوالے سے، وہ تصور میں رہتے ہیں میرے، وہ تصور میں رہتے ہیں میرے، کیسے کہہ دوں کہ دیکھا نہیں، وہ تصور میں رہتے ہیں میرے، کیسے کہہ دوں کہ دیکھا نہیں ہے۔ ایسے پردے پہ قربان جاؤں، لاکھ پردوں میں پردہ نہیں ہے، وہ تصور میں رہتے ہیں میرے، کیسے کہہ دوں کہ دیکھا نہیں ہے۔ تنہائی میں باتیں ہونے لگی، وہ سننے لگے، یہ سنانے لگے۔ راز و نیاز کی باتیں، راز و ادھر میں چلا گیا تو کافی وقت لگ جائے گا، سورہ نجم کی آیات کی طرف میں بڑھا نا تو پھر وہ سمیٹنا مشکل ہو جائے گا، بس اسی آئے اسرا پہ رہتے ہیں۔ 3 حصوں میں معراج ہو رہی ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی، آسان طریقہ سمجھنے کا، مسجد حرام سے مسجد
مسجد اقصی سے چلے تو پھر سدرہ پہ، کیا بات ساتواں آسمان حضور کے تلووں کے نیچے، حضور سدرہ پہ، پھر سدرہ نیچے، حضور اوپر، سبحان اللہ سبحان اللہ اور عرش بھی نیچے رہ گیا، حضور اوپر تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں پھر میرے کان میں آواز آئی، ادنو یا احمد، اے احمد ذرا قریب آؤ، ادنو یا محمد، اے محبوب ذرا اور قریب آؤ، ادنو یا خیر البریہ، پیارے اور ذرا قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، اور آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر سورہ نجم پڑھیے، ثم دنا فتدلی، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ حضور مقام دنا پہ، مقام دنا سے پرواز کی، مقام تدلی پہ، اور مقام تدلی سے حضور اوپر بڑھے، پھر قاب قوسین، جب قاب قوسین پہ پہنچے حضور فرماتے ہیں پھر آواز ذرا تیز ہو گئی، ادنو منی ادنو منی ادنو منی، پیارے اور قریبا، پیارے اور قریبا، پیارے اور قریبا۔ مقام دنا پہ، پھر مقام تدلی پہ، پھر مقام قاب قوسین پہ، اور قوسین دو کمانے آپس میں مل جائیں، قرآن نے کہا او ادنا، اور دو کمانے مل جائیں اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، سارے فاصلے مٹ گئے۔ اور امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ رحمہ نے تو کمال کر دیا، فرمایا وہاں تو حجاب رہا کوئی نہیں، میرے آقا درو اعتباری تعالی جو عنایات ہونی تھی معراج کی رات حضور پہ عنایات ہوئی، اور جب حضور واپس تشریف لانے لگے معراج سے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے اس امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، 50 نمازوں کا تحفہ اس امت کے لیے۔ حضور زیارت کر کے، ملاقات کر کے، روح اعتباری تعالیٰ سے سرفراز کیے گئے۔ جب واپس تشریف لا رہے تھے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ بیٹھے ہیں، حضور کو مبارک دی، حضور کو مبارک دی، اور پوچھا کہ بتائیے امت کے لیے بھی کوئی تحفہ ملا ہے یا نہیں ملا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں امت کے لیے تحفہ ملا ہے 50 نمازوں کا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی میں نے اپنی امت پہ تجربہ کیا ہے، یہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، جائیے رب کی بارگاہ میں تخفیف کرائیے۔ حدیث شریف میں ہے میرے نبی پاک تشریف لے گئے، 5 نمازیں کم ہو گئیں۔ جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بتائیے تخفیف ہوئی کچھ؟ کہا ہاں 5 نمازیں معاف ہو گئی، 45 رہ گئی، یہ تو 45 نہیں پڑھیں گے، پھر جائیے۔ الحاظ القیاس 9 مرتبہ حضور جا رہے ہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، 9 مرتبہ حضور گئے، ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہوئی، 50 میں سے 45 نمازیں معاف ہو گئیں، باقی رہ گئیں 5۔ اب جب حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی نا 9 مرتبہ جانے کے بعد، موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں اب کتنی رہ گئیں؟ فرمایا 5 رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ کلیم نے کہا ایک مرتبہ پھر جائیے، یہ آپ کی امت 5 نہیں پڑے گی، تخفیف کرائیے۔ اب جو جواب حضور نے دیا نا وہ ذرا ایسے سنے کہ کانوں سے گزر کر دل میں اتر جائے۔ حضور نے فرمایا 50 سے 5 رہ گئیں، ان میں سے کیا کم کراؤں میں؟ 50 تھی، 45 معاف ہو گئی، باقی رہ گئیں 5۔
ان 5 میں سے کیا کم کراؤں؟ میرے آقا کے یہ لفظ حدیث کے اندر ہیں، فرمایا اب مجھے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتا ہے۔ اور پنجا میں چوکی کٹ کراما، یہ مفہوم تھا۔ 50 سے 5 رہ گئیں، میرے رب نے کرم فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا محبوب آپ کی امت پڑھے گی 5، ثواب پوری 50 کا لکھا جائے گا۔ پڑھیں گے 5، ثواب 50 کا۔ اس امت کو شب معراج جو تحفہ ملا وہ 5 وقتہ نماز، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ ارے شب معراج جو تحفہ ملا ہے، اس تحفے کی ہم نے جیسے ناقدری کی ہے، کیا رب کریم کی بارگاہ میں رجوع کے لیے اب بھی ہمارا ذہن تیار نہیں کہ جس بے نیاز رب نے اتنی کرم نوازیاں فرمائی، اتنی کرم گستری فرمائی کہ 50 نمازیں دے کر 5 باقی رکھیں، 45 معاف کر دی، اجر کے اعتبار سے 50 کا 50 اجر ملے گا۔ اسی لیے یہ مومن کی معراج ہے نماز، اور نماز تحفہ معراج ہے۔ موسیٰ معراج و سیر معراج 3 مراحل پر مشتمل ہے، اور تینوں شانوں کی معراج رجب کی 27ویں رات کو کمال کے آخری درجے تک پہنچا دی۔ اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے محبوب کے معراج پر جانے کی بھی قسم کھائی اور معراج سے آنے کی بھی قسم کھائی، اس لیے کہ محبوب جب آتا ہے تو اس کے آنے پہ بھی پیار آتا ہے، محبوب جب جاتا ہے تو جانے پہ بھی پیار آتا ہے۔ سورہ النجم کی پہلی آیت میں، سورہ النجم کی پہلی آیت میں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یہ ہوا جو ہے نا، یہ اس کے اندر حویٌ سے ہے، اس کے اندر نزول و صعود دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ نیچے سے اوپر جانا اسے کہتے ہیں عروج، اوپر سے نیچے آنا اسے کہتے ہیں نزول۔ اچھا، کئی لوگ حیران ہوتے ہیں، میں ان پہ حیران ہوتا ہوں، جو حیران ہوتے ہیں میں ان پہ حیران ہوتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ عروج تو رب کی شان ہے۔ میں نے کہا اس بے وقوف کی بات سنی تو میں خود اس کی حیرانگی پہ میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا بھی اس بے وقوف کو اتنا نہیں پڑھا، اتنا نہیں پتا، رب کی شان عروج نہیں، رب کی شان عروج کا معنی ہے نیچے والے درجے سے اوپر والے درجے میں آنا۔ عروج کا معنی ہے نیچے والے درجے سے، رب سے اوپر درجے ہی کوئی نہیں۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں آپ کو سمجھاؤں۔ عروج کا معنی ہے نیچے والے درجے سے اوپر والے درجے میں آ جانا۔ تو بھئی رب سے اوپر تو درجے ہی کو نہیں، رب نے عروج کدھر کرنا ہے؟ عروج رب کی شان نہیں، عروج بندے کی شان ہے، عروج بندے کی شان ہے، کیونکہ بندہ نیچے والے درجے سے اوپر والے درجے میں آنے میں پرواز کرتا ہے، کبھی نفلوں کی کثرت کرتا ہے، کبھی روزے رکھتا ہے، کبھی راتوں کو جاگتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تاکہ میرا درجہ نیچے سے اوپر آ جائے۔ اللہ والو، رب سے اوپر تو درجے ہی کوئی نہیں، اور رب نے کدھر عروج کرنا۔ عروج رب کی شان نہیں، رب کی شان ہے نزول۔ نزول کا معنی ہے اوپر سے۔ لو جی ابھی چاند جو چڑھے گا نا، شعبان المعظم، شعبان المعظم کا چاند نظر آئے گا، اس کی ایک رات آدھا شعبان ادھر آدھا شعبان ادھر، حدیث شریف میں لیلۃ النصف من شعبان، اس طرح اسا شبرات نہ رکھے ہے، شبرات، حدیث میں اس کا نام ہے لیلۃ النصف من شعبان، آدھا شعبان ادھر آدھا شعبان ادھر، درمیان والی رات۔ یہ جب رات آتی ہے نا، شاہ صاحب آپ کو حدیث سنائیں گے، علماء سنائیں گے، جمعہ میں آپ سنیں گے،
شب برات سے پہلے جو جمعہ آئے گا، ہر خطیب بیان کرتا ہے کہ یہ رات جب آئے گی نا، شعبان کی 15ویں رات، رب ذوالجلال اپنی شان کرم کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور اس سے اگلا مہینہ رمضان المبارک، اس کی شب قدر لیلۃ القدر، شعبان کی 15ویں رات، ان راتوں میں عرش والا رب اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور صبح سعادت تک آسمان سے ندائیں آتی ہیں، حل من مستغفر نغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو آج بخش دیا جائے، حل من مسترزق ارزق لہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے آج رزق دے دیا جائے، ہے کوئی فلاح حاجت والا اس کی حاجت پوری کر دی۔ رب اپنی شان کے لائق ان راتوں میں نزول فرماتا ہے۔ رب کی شان ہے نزول، بندے کی شان ہے عروج۔ عروج تو مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا، اور کہاں تک گئے؟ شیخ سعدی نے کہا بلغ العلا، وہ بلندیوں کو پہنچے، بلغ العلا، وہ بلندیوں پہ پہنچے، بے کمال ہی، اپنے کمال کے ساتھ، کشفت دجا بجمالہ، حضور کے جمال سے ایک جہاں منور ہو گیا، اور میرے آقا کی تمام عادات و اطوار کو اللہ کریم نے نہایت حسین بنایا۔ اسی لیے وہ ایک شاعر تھے انڈیا میں، انہوں نے، ان کا نام ابر شاہ وارسی، وہ کہتے ہیں معراج سی راز محبتاں دا، معراج شریف سی راز نہیں سے کسی دی سمجھ وچ آن والا، وہ حقیقت کو جانے تو سمجھ آئے نا، حقیقت کو تو حضور کی حقیقت کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اس کو پیر میر علی شاہ صاحب نے بیان کیا ہے۔ شان حقیقت کیا ہے؟ میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں چپ کر میرے علی، چپ کر میرے علی، اتھے جا نہیں بولنا، چپ کر میرے علی، اتھے جا نہیں، کوئی بولے تو کیا بولے، معراج سی راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ، سدیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے، جبرائیل سی صد لے جان والا، ابر عقل نو ایتھے دخل کیے، جانے جان والا یا لے جان والا۔ بے وقوف کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ جب ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا، ان سنیوں کے پاس دلیل نہیں ہوتی، کہتے جانے جان والا لے جان والا۔ میں کہا بے وقوف، نالائق کہیں کا، نالائق کہیں کا، یہ معنی نہیں ہے۔ معنی جانے جان والا لے جان والا، اس کا مطلب یہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ وہ بے وقوف مسئلہ یہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ تو قرآن کا مفہوم بیان کیا ہے ابر شاہ وارسی نے، جانے جان والا ہی لے جان والا، دلیل کی بات نہیں، لے جانے والا رب لے جا، جس کو لے جایا گیا وہ مدینے والے مصطفیٰ، تو جان لے جانے والا خود جانے کہاں تک لے گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، معراج شریف کے، یہ تو صرف آیت کی تفسیر میں آج درس ہوا ہے، صرف آیت کریمہ پر ہی تفسیری نکات بیان کی، ورنہ واقع معراج کے اگر حقائق پڑھے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ایک ایک واقع سے شان مصطفیٰ کے دریا بہتے ہوئے نکلتے۔ ان میں سے ایک بات ضرور میں صرف تبرکاً عرض کروں گا، پھر اندازہ لگائیں، اگر پورے واقع معراج کو غور سے سنیں سمجھیں تو کتنے حقائق سامنے آتے ہیں۔ یہ مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، صرف ایک واقعہ سناؤں گا۔ مسلم شریف میں حضور فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، معراج کی شب اسریٰ، جس کو میرے امام نے کہا کہ شب اسریٰ کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔
शब असरा के दूल्हा पे दाइम दरूद नौशाए बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम। ये शब असरा के दूल्हा जब गुजरे ना मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से, हुजूर फरमाते मरर तो बेक़ब्र मूसा फ़इज़ा हुवा क़ाइमुन युसल्ली फी क़ब्रिही, मैंने देखा मेराज की शब असरा देखा कि मूसा कलीमुल्लाह अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। ये सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है। अगर मूसा कलीमुल्लाह को हुजूर मेराज की रात नमाज पढ़ते हुए देख रहे हैं तो मेरे आका के बारे में क्या ख्याल है? हुजूर के बारे में क्या ख्याल शरीफ है आपका कि जिनके पीछे मूसा मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ रहे हैं? अल्लाह करीम ने अंबियाए किराम को बड़ी शान, इधर मूसा कलीम को कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा और जब मस्जिद अक्सा हुजूर गए तो देखा सफों में मूसा कलीमुल्लाह वहां खड़े हैं। इधर कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा, उधर पहुंचे हैं तो वहां मूसा वहां भी खड़े हैं कब्र। अच्छा, कई बेवकूफ लोग बेजा टांग अड़ाते हैं, कहते अच्छा जी इसका मतलब ये हुआ कि मूसा कलीम की शान ज्यादा है, वो हुजूर से पहले पहुंच गए तो हुजूर बाद में पहुंचे मस्जिद अक्सा। जब किसी का दीन उससे आज से निकलना होता है फिर इस किस्म की लचर गुफ्तगू करता है। मुझे खुद एक शख्स ने कहा, मुझे कहते हैं फिर मूसा की अलैहिस्सलाम की शान ज्यादा है, वो हुजूर ना पहला उठे पड़ गए। मैंने कहा नहीं बेवकूफ, ये तो बात समझाई है अर्श वाले रब ने, यही बात तो समझाई है। मूसा कलीमुल्लाह गए हैं नबूवत की रफ्तार से, वो कब्र से मस्जिद अक्सा किसकी रफ्तार से गए? सारे बोलो, नबी है ना, वो गए हैं अपनी नबूवत की रफ्तार से। तो हुजूर आज खुद नहीं जा रहे, ले जाए जा रहे हैं। हुजूर आज जा नहीं रहे, असरा बिअब्दिही, ले जाए जा रहे हैं। लेकर ले जाने वाला अल्लाह, ले जाने वाला, और जिब्रील को भेजा बुर्राक देकर मेरे आका बुर्राक की रफ्तार से जा रहे हैं। मूसा कलीमुल्लाह नबूवत की रफ्तार से जा रहे हैं। लिहाजा मूसा कलीमुल्लाह को वहां देखा। तो भाई मेराज शरीफ तो हुजूर की शानों को उजागर करने के लिए दूसरा मेराज है। दुआ करें अल्लाह ताला दिल में मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा सुच्चा खरा प्यार अल्लाह करीम हमेशा हमारे दिल में जागुज़ी फरमाए। और ये नोट फरमा लें तमाम दोस्त अहबाब, आइंदा जो दर्स कुरान और हदीस है वो इंशाअल्लाह 15 फरवरी को हफ्ते के दिन इंशाअल्लाह नमाज इशा के बाद होगा। हमारा ये प्रोग्राम जल्दी शुरू हो जाता है, कोशिश फरमाएं कि आप बर वक्त तशरीफ ले आया करें। आज भी आपने देखा कि बर वक्त प्रोग्राम शुरू हुआ और जिस मोहब्बत से आप लोग आए हैं माशाअल्लाह, अगले दर्स के लिए अभी से तैयारी शुरू करें। अगर पूरी गुफ्तगू में ये अपने आप से फैसला खुद दिल से पूछें, अगर आपको ये महसूस होता है कि आज के दर्स में कुछ दीन की अच्छी अच्छी बातें सुनने सीखने समझने को मिली हैं, तो क्या मैं आपसे ये तवक्को रखूं कि अगले दर्स में आप अकेले नहीं आएंगे, अपने दोस्तों को भी साथ लेके आएंगे। ये दीन की दावत का सिलसिला है, मुबारक सिलसिला, जो हमारे नौजवान दोस्त भाई ये काम कर रहे हैं और महीने इतनी मेहनत से ये महफिल सजाते हैं। हमारा भी ये हक बनता है कि हम इनके मुआवन बने, इनके रफीक बने और अपने साथ दोस्तों को लें। मैं भी 5 आदमी लेके आऊंगा इंशाल्लाह। ये ऐसे नहीं, मैं इंशाल्लाह 5 अपने दोस्तों को लेके आऊंगा और आप भी कोशिश करें जितने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को दावत दें। मैं उन दोस्तों को लेके आऊंगा जो पहले इस दर्स में आए नहीं, ये नहीं कि पहले आने वालों को खड़ा कर दूंगा, नहीं। आप भी ऐसी कोशिश करेंगे कि जो ऐसे दोस्तों को लाना है जो पहले दर्स में नहीं आए, जो आते हैं बिस्मिल्लाह। और कई लोग कहते हैं कि इनके फोन नंबर ले लें, इनके एड्रेस लिख लें ताकि राब्ता रहे। मैंने कहा उस साहब के चेहरे मेरे दिल पे लिखे हुए हैं, लिस्ट की जरूरत नहीं। मैं एक एक का चेहरा पहचानता हूँ, एक एक का चेहरा पहचानता हूँ। वो दिल में नक्श है कि ये हमारे
اس نیکی اور خیر کے کام میں ہمارے رفیق سفر ہیں، دوست۔ تو بھئی ہفتے بعد ملاقات تو مہینے بعد ہونی چاہیے، ہاں جی، مہینے بعد ایک ملاقات ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ ہر درس قرآن میں بڑی محبت سے تشریف لائیں، اور آئندہ درس کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ اگر آپ کو فائدہ محسوس ہوا ہے تو اپنے تک یہ نعمت نہ رکھیں، اسے پھیلائیں۔ جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو۔ 15 فروری کو انشاءاللہ آئندہ درس ہوگا۔